قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ محترم سامعین اور سامعات، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو سلامتی مل جاتی ہے۔ جب کوئی ایمان میں داخل ہو کر مومن ہو جاتا ہے تو اس کو امن ملتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ وہم مہتدون، امن اس جہان میں بھی ہے کہ اب مسلمانوں پر اس کا مال، ان کی جان، ان کی عزت حرام ہو گئی ہے۔ اب کوئی مسلمان اس کی عزت کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اس کے مال کو ناجائز ہڑپ نہیں کر سکتا، اس کی جان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اب مسلمان ہے اور مومن ہے۔ اور آخرت میں اس کے لیے امن کیسا ہے کہ آخرت میں رب ذوالجلال والاکرام اس کو اپنے احترام والی جگہ میں مکان دے گا اور اس کو ہر قسم کی برائی پریشانی سے امن حاصل ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام، ہر شخص، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مالہ و دمہ و عرضہ، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ کہا یہ عرفات کا دن ہے۔ اچھا تو یہ مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ یہ حرمت والا شہر ہے۔ فرمایا ان دماءکم اموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں تم پر حرام ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کو خراب کرے، ایک دوسرے کا مال خراب کرے، ایک دوسرے کی جان خراب کرے، یہ حرام ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے یہ دن حرام ہے، حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے پر تم پر حرام ہے کہ اس کے مال، جان اور عزت کو کوئی نقصان پہنچاؤ۔ کعبۃ اللہ کی حرمت کو تو سب مانتے ہیں، لیکن مسلمان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس لیے مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اجتماعی مال اور ایک ہوتا ہے ذاتی مال۔ آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی گندم، جو بھی آپ جس چیز کے بھی آپ مالک ہیں، وہ آپ کا ذاتی مال ہے۔ اور ایک اجتماعی مال ہے، یہ سڑکیں، یہ نہریں، یہ کھیل کے میدان، سکول، کالج، گورنمنٹ کے، یہ سارے کے سارے اجتماعی مال ہیں۔ وابڈا کا سسٹم، ریلوے کا سسٹم، جہازوں کا سسٹم، جتنے بھی بجلی کا نظام، یہ سب اجتماعی مال میں آتا ہے۔ تو اسلام نے اجتماعی مال میں بھی چوری کو بہت ہی شدید حرام قرار دیا، مذمت کی ہے اس کی، اور ذاتی مال میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی بھی بالکل اجازت نہیں دی۔ مال جو ہوتا ہے، اس کا معاملہ بظاہر مال کا ہے، مگر اینڈ اس کا کفر اور اسلام پر ہوتا ہے۔ آپ مال کے ذریعے لوگوں کو کافر بنا سکتے ہیں، مال کے ذریعے آپ لوگوں کو مومن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ یہ مال جو دو دھاری تلوار کی طرح ہے، فائدہ بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقیری سے پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھی پوچھتا ہے آپ نے کفر کو فقیری سے ملا دیا، ویا دلان، کیا یہ برابر ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، کہ جب فقیری آتی ہے تو اس کا ایمان بک جاتا ہے، بسا اوقات مال کے ساتھ خرید لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اتنا خطرناک ہے تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ مال
نہ حق کسی کے پاس نہ جائے، اور یہ مال جمع ہو کر نہ رہے، اور اس مال کا غلط استعمال نہ ہو۔ مال میرا ہے، نہ حق نہیں، حرام نہیں، مگر میں اس کا غلط استعمال کروں، اس کو بھی منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن رب ذوالجلال کے سامنے بندہ پیش ہوگا، اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، جب تک 3 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں ایک سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ قدم نہیں ہلا سکے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر آپ نہیں چھوٹ سکتے کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک اس کا جواب نہ دو کہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب میرا حلال کا مال تھا اور میرا تھا تو پھر اس میں میری مرضی چلنی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا اپنا مال اس کا نہیں ہوتا، مسلمان کی جان اس کی نہیں ہوتی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اس کی جان اور مال خرید کر جنت کا سودا کیا ہوا ہے۔ اب اس کی جان اس کی نہیں، اس کا مال اس کا نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ جان کو استعمال کر سکتا ہے نہ مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ جان غلط استعمال کرے یا اپنے آپ کو قتل کر لے، حرام ہے۔ نہیں کہہ سکتا کہ میری جان تھی میں نے ختم کر لی، کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور اپنا مال اپنی مرضی سے جہاں میں چاہوں خرچ کروں نہیں کہہ سکتا۔ اگر تیرا ایمان درست ہے، اگر تیرا رب کے ساتھ جنت کا سودا درست ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو کسی کا مال حرام طریقے سے ہتھیا لینا یہ بھی حرام ہے، مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اجتماعی مال جو کسی کا ذاتی نہیں اس کو حرام طریقے سے حاصل کر لینا یہ بھی حرام ہے۔ اپنا ذاتی مال غلط استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ میرا مال ہے میں اس کو سود پر دے دوں، مال کو جمع رکھنا استعمال نہ کرنا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ تیرے پاس مال پڑا ہوا ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا یہی مال جہنم کی آگ میں تاپ کر اس کے چہرے پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی کمر پر قیامت والے دن لگایا جائے گا۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ کنز رکھنا استعمال نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ جہاد ہوا، دشمن سے غنیمتیں ملی، فرمایا اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ پیسہ صرف امیروں میں نہ گھومتا رہے، یہ نیچے تک جانا چاہیے۔ پیسے سے فائدہ سب کو ہونا چاہیے، کسی کو فائدہ نہ ہو جم کر بیٹھا ہو وہ بھی غلط، فائدہ ہو مگر صرف امیروں کو۔ وہ کیسے؟ جب آپ پیسے کو پیسے کے ساتھ خرید و فروخت کرو گے تو وہ صرف امیروں میں رہے گا۔ مارکیٹ کی 2 قسمیں، ایک ہے سامان کی مارکیٹ، کوموڈیٹی مارکیٹ، ایک ہے منی مارکیٹ۔ سامان کی مارکیٹ میں پیسہ لگاؤ گے تو نیچے تک جائے گا۔ آپ نے گندم خریدی، جس نے اس کے تھیلے بنائے، جس نے ان کو بنائی کی، جس نے سیے، تھوکیے نے اٹھائے، پرچون والے نے آگے دیے،
بھرنے والے نے بھرے، سینے والے نے سیے، اٹھانے والے نے اٹھائے، بہت زیادہ لوگوں تک مال پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ روپے سے ڈالر، ڈالر سے ریال، ریال سے ین، یہ صرف امیروں میں رہے گا۔ اس لیے منی مارکیٹ میں پیسہ لگا کر پیسہ کمانے کو سود قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا سونا سونے کے بدلے برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ، پیسہ کماؤ نہیں، اس میں مجبوری کے طور پہ کر لو، مگر اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو اس پیسے کو نیچے تک جانا ہے اور اپنے ذاتی پیسے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، پیسے کو ایسے نہ پھینکو جیسے کسان بیج پھینکتا ہے، جہاں ایک بیج چاہیے وہاں 2 گر گئے، 3 گر گئے، جہاں چاہیے وہاں کوئی بھی نہیں گرا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب دانہ پھینکا جاتا ہے تو کہیں 2-3 اکٹھے گر گئے، کہیں کوئی بھی نہیں گرا، جہاں ایک چاہیے تھا وہاں 3۔ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کسان کی طرح پیسہ مت پھینکو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو شخص پیسے کو اس طرح پھینکتا ہے وہ شیطان کا بھائی۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اپنے ذاتی مال میں اسراف نہ کرو، جہاں تھوڑے سے گزارا ہوتا ہے وہاں زیادہ نہ لگاؤ، سٹیٹس مینٹین کرتے ہوئے، دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، چونکہ میری کمائی زیادہ تو میں زیادہ استعمال کروں، نہیں، بلکہ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی نہ کرو، کنجوسی بھی زیادتی ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا بھی زیادتی ہے، زیادتی نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پسند نہیں کرتا تو کیا اپنی جنت میں لے کر جائے گا؟ پسند نہیں کرتا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کے ناپسندیدہ آگ میں جائیں گے۔ دیکھو بات اپنے ذاتی مال کی ہے، اس کے استعمال کی ہے، نتیجہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس لیے بھائیوں پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، دونوں سوال۔ ذاتی مال غلط استعمال بھی نہ کرو، مال کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا، سامان کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے۔ مال کی خرید و فروخت اس پہ نفع نہیں کمایا جا سکتا، سامان کی خرید و فروخت پہ نفع کمایا جا سکتا ہے۔ جو پیسے کو کرائے پہ دیتا ہے اسی کا نام سود ہے۔ ذاتی مال کی حفاظت کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ ارأیت رجلا اراد اخذ مالی، ایک شخص میرا مال چھیننا چاہتا ہے، گن لے کر کھڑا ہے، کیا کروں؟ فرمایا لا توتے ہی، مت دو اس کو۔ قال ارأیت ان قاتلنی، اگر وہ لڑائی کرے میرے ساتھ، فرمایا قاتل ہو تو بھی لڑائی کر۔ ارأیت ان قتلنی، اگر وہ مجھے قتل کر دے، فرمایا فأنت شہید، تیرا مرتبہ شہادت کا ہوگا۔ ارأیت ان قتلتہ، اگر میرا داؤ چلے اور میں اس کو قتل کر دوں، فرمایا اس کا خون بیکار جائے گا، اس کے مقابل میں تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مال کی حفاظت کرو، ذاتی مال کی بھی حفاظت کرو، اجتماعی مال کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر جان قربان ہو جائے تو کہا شہید ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں اس یتیم کے مال کی حفاظت کرو، جب تک بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو مت دو۔ باپ کی فیکٹری تھی، اب تائے چاچے فیکٹری کو چلائیں، ان چھوٹے بچوں کو مت دو، ضائع کر لیں گے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو زندگی چلانے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے وہ چھوٹے بچوں کو مت دو، ان کا خرچہ ورچہ چلاتے رہو، جب بڑے ہو جائیں سنبھالنے کے قابل ہو جائیں پھر ان کو دو، تاکہ ان کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اور اسی بہانے
بچوں کے بڑے ہونے کے خطرے سے اپنی بڑی ساری تنخواہ نہ لگا لو اس میں سے. من کان غنیا فلیستعفف، اگر تیرا اس کے بغیر گزارا چلتا ہے تو مت لو یتیموں کی فیکٹری سے تنخواہ. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر تم فقیر ہو اور محنت ادھر کرنی پڑ رہی ہے تو اپنی محنت کا بدلہ مزدوری وہاں سے آپ لے سکتے ہو. اور یاد رکھو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اصل میں پیٹ میں دانہ نہیں، پیٹ میں آگ کے انگارے لے کر جا رہے ہیں. مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے. حکمران کو کہا کہ عوام کے مال کی حفاظت کرے. حکمران پر لازم ہے لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرنا. اس لیے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر 1 دینار کا چوتھا حصہ کے برابر چوری کر لے، اس کا یہاں سے کلائی سے اس کا ہاتھ کاٹ کر پھینک دو. نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. ایک شخص کہنے لگا اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے. کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے. اور اگر وہ 12,000 روپے بنتے ہیں، دینار کا چوتھا حصہ 12,000 روپے بنتے ہیں، 12,000 کی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ دو. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ جواب دینے والے نے کہا لما کانت امینہ کانت ثمینہ، جب یہ ہاتھ امانت والا تھا تو اس کی بڑی قیمت تھی، اس کی قیمت 50 اونٹ تھی، اور جب اس نے چوری کی اتنا سستا ہو گیا کہ 12,000 کے عوض میں کاٹا جا رہا ہے. جب خیانت کی تو سستا ہو گیا. تو عزیز بھائیوں، اسلام نے حکمران کو حکم دیا ہے کہ جب لوگوں کے مال جان کی حفاظت کرنی ہے اس پر قانون سازی کی ہے، عزتوں کی حفاظت کرنی ہے اس پر قانون سازی کی ہے، اور اس قانون سازی میں اپنی پچر لگانے کی کوشش کرنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ہم حکمران کہہ رہے ہیں جناب اس کو نامرد کر دیا جائے، کوئی گنجائش نہیں اس کی. جس کا 10 کروڑ چوری ہوا ہے وہ کہتا ہے اگر مجھے چور نظر آ جائے تو میں اس کا خاندان صاف کر دوں، اس کو اتنا غصہ ہے. جس کی بچی کی عزت برباد ہوئی ہے وہ چاہتا ہے مجھے نظر آ جائے تو میں اس کو، اس کے والدین کو بھی تباہ کر دوں. اور جس نے عزت خراب کی ہے وہ چاہتا ہے میں قابو ہی نہ ہوں. جس نے چوری کی ہے وہ چاہتا ہے میرا ہاتھ بھی نہ کٹے. اسلام دونوں کا رب ہے. اسلام انصاف کی بات کرتا ہے. نہ تو اس کا خاندان صاف کر اور نہ تو صاف بچ کر نکل جا، بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جس نے چوری کی. جس نے بدکاری کی ہے اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے. اور یہ سزا سادہ جرم کی ہے. جو اس طریقے سے روڈ پر اور خوف و ہراس پھیلا کر اس کی سزا فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے محاربت اور جنگ کرتے ہیں، مطلب حکمران سے جنگ کرتے ہوئے امن عامہ خراب کرتے ہوئے اس طرح کا جرم کرتے ہیں، فرمایا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان یقتلوا، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹا جائے، اور یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک طرف کی بازو ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کر کے ان کو چراہے میں لٹکایا جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. یہ سزا اللہ نے دی ہے. رجم بھی اس کی سزا ہے. یہ موضوعات اگلے خطبات میں انشاءاللہ آئیں گے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بندوں کو پیدا کرنے والے رب نے سزا دی ہے وہ بہترین سزا ہے. وہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا سزا دینی ہے، وہ زیادہ حکمتوں والا ہے. اس لیے فرمایا واللہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، وہ سزا دینے پر قادر بھی ہے اور نہایت دانائی والی ذات ہے. اس کو معلوم ہے کہ کتنی سزا دینی چاہیے. اللہ اکبر.
بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر تو دنیا ٹنڈی ہو جائے گی، تو مطلب تم دنیا کو سب کو چور سمجھتے ہو؟ عہد نبوت میں ایک آدھ ہاتھ کٹا تھا، سب کے مال محفوظ ہو گئے تھے، زیادہ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، ایک آدھ ہاتھ کٹا سب محفوظ ہو گئے تھے۔ 70 سال پہلے سعودی عرب میں حدود نافذ کی گئیں، آج تک جس دکان میں کئی ٹن سونا ہوتا ہے شٹر ڈاؤن کیے بغیر نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، فکر کی بات نہیں ہوتی، تو زیادہ ہاتھ نہیں کٹتے۔ تو عزیز بھائیوں، ذاتی مال کی خود بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے فریج، فریزر اور LCD کی بجائے لائسنس حاصل کرو، اسلحہ حاصل کرو اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر چوروں کو پتا ہو آگے سے کچھ جواب آئے گا تو وہ ادھر منہ نہیں کرتے۔ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اگر لڑائی کرتا ہے تو تم لڑائی کرو، اور حکمران کو کہا کہ حدود نافذ کر کے لوگوں کے مال کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا مال ہے اجتماعی مال۔ اجتماعی مال اس کی حکمران کو بھی حفاظت کا حکم ہے، عوام کو بھی اس کی حفاظت کا حکم ہے، کیونکہ وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے غنیمتیں تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ اٹھا لیا، وہ قیامت والے دن آئے گا، اگر بکری اٹھائی ہے تو بکری اس کو روند رہی ہوگی، سینگ مار رہی ہوگی، اونٹ اٹھایا تو اونٹ اس کو روند رہا ہوگا، لوہا سونا چاندی اٹھایا تو وہ گرم کر کے اس کو لگایا جا رہا ہوگا، اور وہ چیخے گا یا رسول اللہ اغیثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ میں کوئی مدد نہیں کروں گا، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ اجتماعی مال سے کچھ نہیں اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے ہیں، آپ کا ایک غلام تھا مدعم آپ کے کچاوے کو سیٹ ویٹ کر رہا ہے، سواری پر کچاوا رکھ رہا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ اچانک معلوم نہیں کدھر سے تیر آتا ہے، اس کو آ کر لگتا ہے اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مار کیسے آیا، مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، توحید والا ہے، شرک نہیں کرتا، بس یہ تو سیدھا جنتی ہے، یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار جنتی مت کہو، اس نے غنیمت کے خیبر کی غنیمت کے مال سے ایک چادر چرائی تھی، ابھی تک تقسیم نہیں ہوا تھا مال، اس نے ایک چادر اٹھا لی تھی، وہ چادر اس پر آگ بن کر لپٹ رہی ہے۔ اجتماعی مال ہے، مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، ڈیم کا چندہ، جتنے بھی اجتماعی مال ہیں، سوسائٹیوں کے چندے، یہ سب اجتماعی مال ہوتا ہے۔ کہا وہ چادر اس پر آگ بن کر لپٹ رہی ہے، ساتھی بہت پریشان ہوئے۔ ایک بھاگا گیا، اس نے بوٹ کے تسمے لا کر کے اجتماعی مال میں پھینک دیے کہ اللہ کے رسول میں نے بھی اٹھائے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا اس پہ خطرناک جرم بن جاتا ہے۔ تو فرمایا شراکن اور شراکان من النار، اگر تو نہ واپس کرتا تو یہ 2 تسمے جہنم کے تسمے تھے۔ پھر فرمایا اگر کسی کے پاس سوئی اور دھاگا ہے تو وہ بھی واپس کر دو، یہ اجتماعی مال ہے۔ اسی خیبر کے موقع پر تقسیم سے پہلے بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے اس وقت گدھے حلال تھے، اسی خیبر کے موقع پر حرام ہوئے تھے، بھوک لگی ہوئی ہے، لوگوں نے گدھے ذبح کیے، دیگیں چڑھا دیں اجازت کے بغیر۔ اب یہ کسی کی ذاتی چوری نہیں، اجتماعی مال ہے، اجتماعی جگہ پر خرچ ہونا ہے، مگر امیر کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کے وہ پکی پکائی دیگیں الٹا دو۔ ان کو الٹا دیا، پھر آپ خود تشریف لے گئے اور جناب ان بوٹیوں کو مٹی کے ساتھ لت پت کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس کو کوئی اٹھا کر نہ کھا لے، کہ یہ اجتماعی مال تھا اور یہ سب پر حرام تھا، اور اب انہوں نے پکایا ہے تو ان کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اجتماعی مال
اس کی حفاظت سب کا فریضہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بجلی کا بل چوری کرنا تو جائز ہوا نا، میٹر کو کوئی ایسا سسٹم لگاؤ کہ وہ بل تھوڑا بنائے، یا تاریں ڈائریکٹ لگا دو۔ یہ تو حکومت کا مال ہے نا جی، حکومت خود اتنی کرپٹ ہے، تو ہم کر لیں گے تو کیا ہے؟ اور یہ ہم پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، ہم نے اتنا استعمال بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ بات ہے، یہی وہ طریقہ ہے، اسی وجہ سے ہی تو بل زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ فیڈر سے جتنی بجلی نکلی اتنے بل ڈال دیتے ہیں، جتنی چوری کی ہوئی ہوتی ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ حکومت کی چوری نہیں کر رہے ہو، آپ اپنے پڑوسی کی چوری کر رہے ہو، کیونکہ تیرا بل اس کے اوپر آ جائے گا۔ کہاں سے دو گے؟ کل جب دینا پڑے گا تو کہاں سے دو گے؟ بجلی چوری کی ہے تو نہ جانے کس کس پر تیرا بل گیا ہے، کس کس کو دو گے؟ بہت خطرناک بات ہے۔ تو عزیز بھائیوں، سرکاری محکموں میں، سرکاری اداروں میں ان کی چیزیں، ان کی گاڑیاں ذاتی استعمال میں، ان کے اور سامان کو ذاتی استعمال میں بغیر اجازت کے، یہ سب اس کی شکلیں ہیں۔ اور کرپشن تو اتنی عجیب و غریب طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس کو پکڑنا ہی مشکل ہے۔ اور میرا رب وہ قادر ہے ایک ایک ذرے کو واپس لانے پر۔ یوم تبلی السرائر، اس دن کوئی راز نہیں ہوگا، سب راز اگل دیے جائیں گے۔ تیرا انگ انگ بول کر کہے گا کہ تو کیا کرتا رہا تھا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، چمڑے کا انگ انگ بولے گا۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اپنے چمڑے سے کہے گا، اپنے جسم سے کہے گا تو میرا ہے، میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے زبان کی بوٹی کو قوت گویائی دی ہے، آج اس نے انگ انگ کو قوت گویائی دی ہے۔ آج ہم بول بول کر بتائیں گے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ اور یہ حقوق العباد ہیں جن کو رب معاف نہیں کرتا روٹین میں، اور اگر کسی ایک شخص کے ہوتے تو ہم معافی کروا لیے ہوتے۔ اگر ہم نے اجتماعی مال لوگوں کا چرایا ہے، پھر کہاں کہاں دو گے، کس کس کو دو گے؟ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے ایمان سے مومنوں کو امن دیا ہے، اسلام سے سلامتی دی ہے۔ اب ان کو اپنے مال پر کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، فرمایا جعلی کیس بنا کر کے، چرب زبانی کے ساتھ، وہ بیچارہ سادہ آدمی ہے، کیس کر کے خام خواہ کا اس کا مال ہڑپ کرتے ہو، مت کیا کرو ایسے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کسی کا مال باطل طریقے سے مت لو، ہاں تجارت ہو آپس میں رضامندی کے ساتھ، پھر مال لیا جا سکتا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرتا ہے۔ مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کے ساتھ کہا تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ جب مال غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے تو پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے، پھر طیش اٹھتی ہے، پھر لوگ زمین پر لڑائی کرتے ہیں، خاندانوں کے خاندان صاف ہو جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان حقوق پر غور کرنے کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال اپنے حقوق ہمیں معاف کر دے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن امان قائم کرے۔ رب ذوالجلال جان مال عزت کی حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ ہمارے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔